السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نفیس نعیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری بات۔ جس کا خدشہ تھا، جس کا ڈر تھا، وہی ہوا۔ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے جانے والا سبمرسیبل ٹائٹن خود ٹائٹینک کے ملبے کا ایک حصہ بن گیا۔ 5 جانیں اس ایکسپیڈیشن نے لے لیں، 5 جانیں اس ایکسپیڈیشن کی نظر ہو گئیں، جن میں شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد بھی شامل ہیں۔ 19 سال کا نوجوان دنیا سے چلا گیا اس ایکسپیڈیشن کے چکر میں۔ جون 18 کو اپنا سفر کرنے والے اس ٹائٹن کا ملبہ بالآخر مل گیا اور اس کا باقاعدہ US کوسٹ گارڈ نے اعلان کر دیا۔ This morning, an ROV, or remote operated vehicle, from the vessel Horizon Arctic discovered the tail cone of the Titan submersible approximately 1,600 feet from the bow of the Titanic on the seafloor. The ROV subsequently found additional debris. In consultation with experts from within the Unified Command, the debris is consistent with the catastrophic loss of the pressure chamber. Upon this determination, we immediately notified the family. ناظرین، یہ ایک بڑا المیہ ہوا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ چند دنوں پہلے ایک جہاز یونان کے ساحل پر ڈوبا تھا، جس میں تقریباً 747 کے قریب مسافر سوار تھے اور اس میں پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد تھی۔ یہ لوگ رزق کی تلاش میں جا رہے تھے۔ یہ لوگ اس مراد کے لیے اور اس اسٹیٹس کی خواہش کے لیے، خواب دیکھنے کے لیے جا رہے تھے جو شہزادہ داؤد ان سے کہیں زیادہ آگے ان کا اسٹیٹس تھا۔ پاکستان کے امیر ترین شخصیات میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ایک جانب روٹی کے لیے، پیسے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی جانوں کو داؤ پہ لگا دیا، اور دوسری جانب 1 ارب کے قریب رقم دے کے دونوں باپ بیٹے نے اس ایکسپیڈیشن کی کوشش کی تھی، جو کہ ایک بہت ہی افسوسناک انجام میں، جس کا انجام ایک بہت ہی افسوسناک سانحے کی صورت میں ہوا۔ ہم شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد کی موت پر افسردہ ہیں۔ ہم ان کی فیملی سے اظہار تعزیت کرتے ہیں، اور ہم ان تمام خاندانوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں جن کے لال رزق کی تلاش میں سمندر برد ہو گئے۔ اس طرح میں نے آپ کو پچھلی اس میں سیشن میں یہ بتایا تھا کہ اس سبمرسیبل میں ٹائٹن جس کا نام تھا، اس میں باہر نکلنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ابھی اسپیکولیشنز ہیں، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ سبمرسیبل جو ہے وہ اپنے فوراً جب اس کا 1 گھنٹے 45 منٹ کے بعد اپنی مدر شپ سے رابطہ منقطع ہوا تھا تو اس وقت وہ ایکسپلوڈ ہو گئی تھی۔ 5300 کے قریب پر اسکوائر انچ وزن ہوتا ہے، پریشر ہوتا ہے پانی کا جب کوئی سب مرین یا سبمرسیبل اتنی نیچے گہرائی میں جاتی ہیں، اور وہ سسٹین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو ابھی یہی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پریشر کے باعث جو اگلا، جس کو ابھی آپ یہ ویژول میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کو اسکرو اس کے لگا رہے ہیں، یہ ایک پریشر سے ایک برسٹ ہوا ہے اور یہ پھٹا ہے، اور اس کے پھٹنے سے ناظرین، کیونکہ اتنا پریشر ہوتا ہے اور وہاں آکسیجن ہوتی ہے، ایک ذرا سی بھی اسپارک جو ہے اسے ایک آگ کا گولا بنا سکتی ہے۔ تو لگتا ایسے ہی ہے کہ جو 5 افراد تھے انہیں چند سیکنڈ کے اندر جو ہے وہ یہ سانحہ ہو گیا، اور ورنہ ایک اور سینیریو تھا کہ اللہ نہ کرے اگر یہ پانی میں بیٹھ جاتا اور آکسیجن ختم ہو جاتی تو بڑی ہی اذیت ناک اور تکلیف دہ موت ہوتی، جس کا سوچتے ہوئے بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے، 5 جانیں چلی گئی ہیں اس سانحے میں، اور جتنی بھی اس کو کنٹرول کیا جائے وہ کم ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ شہزادہ داؤد اور سلیمان داؤد کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جو فیملی ممبرز ہیں انہیں صبر جمیل عطا فرمائے۔
واقعے کہ ایکسپلوررز کو اور سرچ ٹیم نے کچھ امیجز بھی کیپچر کیے ہیں جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ جوتے پڑے ہوئے ہیں، اور دوسرا جو اس کی سبمرسیبل تھی اس کا ملبہ بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ ابھی اس تحقیقات کی ابتدا ہے، اب دیکھنا ہوگا، تحقیقات سے سامنے آ جائے گا کہ آخر ان جو آن بورڈ تھے ان کے ساتھ ہوا کیا، سبمرسیبل کے ساتھ اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے کرافٹ جو ہے وہ پھٹ گیا اور اس کے مکینوں کی موت ہوئی، اور وہ کیا وجہ تھی؟ کیا سبمرسیبل ٹائٹینک کے اوپر جا کے گرا؟ کیا وہ گرنے سے ایکسپلوڈ ہوا؟ کیا وہ مڈ واٹر میں اپنے ایکسپلوڈ ہوا؟ یہ سب دیکھنا ہوگا۔ لیکن افسوسناک پہلو تو یہ ہے کہ جو ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے گئے تھے وہ نہ وہ ٹائٹینک کا ملبہ دیکھ سکے، بلکہ وہ ٹائٹینک کے ملبے کا ہی ایک حصہ بن گئے۔ یہ لاشیں ملنا ناممکن ہے۔ یہ بحر اوقیانوس ان پانچوں کا مدفن بن چکا ہے۔ 1912 میں جس طرح ٹائٹینک کے سانحے نے ایک المیہ کو جنم دیا تھا، اس میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس کا ملبہ دیکھنے والے بھی ایک سانحہ بن جائیں گے، اور یہ ریسرچ آگے بڑھے گی سامنے آ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا، اور وہ کیا چیز تھی جس کی باعث ٹائٹن اپنا سفر مکمل نہ کر سکا اور اپنی منزل سے پہنچنے سے پہلے ہی تباہ ہو گیا۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔